السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، کمپلیٹ کر لیں، ورنہ میں نے پھر کل موسٹ رومانٹک سسکیوں والی ایپیسوڈ نہیں دینی۔ خیر کوئی بات نہیں، آج کی ایپیسوڈ پڑھ کر ضرور بتائیں کیسا لگا۔ کون مس کرے گا اس ناول کو، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صبح 12 بجے میں اپنے دوسرے ناول کی پہلی ایپی دوں گی، پھر جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا اس کی دوسری ایپی دینے لگ جاؤں گی۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے، از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 55۔ اس وقت تقریباً صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یمان شاہ نے آج آفس سے چھٹی لی تھی، جبکہ فہد تارا کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا اور کچھ ہی دیر میں تارا کو لیتے گھر آ رہا تھا، اور فہد ریحام خان اور اریبہ کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گیا تھا، جو ابھی کچھ دیر میں واپس لوٹ آنے والا تھا۔ اور آج رانیہ کا رزلٹ بھی تھا، جس کی وجہ سے گھر میں کافی خوشگوار ماحول تھا۔ میڈم کا کہنا تھا فرسٹ پوزیشن لوں گی، اور یہ کچھ دیر میں یمان شاہ کے ساتھ اسکول فنکشن میں جا کر اسے پتہ لگنا تھا کہ اس نے کون سے تیر مارے ہیں۔ اس کے شاہ جی کا کہنا تھا اگر تمہارے نمبر ٹھیک نہیں آئے تو میں دوبارہ سے میٹرک میں ایڈمیشن دلواؤں گا۔ اس وقت لاؤنج کا منظر کچھ یوں تھا ماہم اور میرل یمان شاہ آفس میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ رانیہ اورحان اور ارمان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور پریشے بھی کھیلنے میں مگن تھی، کیونکہ آج اس کا بھی رزلٹ آنا تھا۔ بھائی پلیز بتائیں فہد کہاں ہے؟ وہ کل رات بھی گھر نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے میری کال ریسیو کی ہے۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میرل، جو سچ میں فہد سے ناراض تھی، لیکن پھر بھی اس کی فکر مندی میں یمان شاہ سے پوچھ ہی بیٹھی، کیونکہ وہ کل رات سے فہد کو کافی بار کال کر چکی تھی، لیکن فہد اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ آ جائے گا گڑیا، تم پریشان نہ ہو، میری بات ہوئی تھی تم سب کے لیے ایک سرپرائز ہے، شاید اس لیے تمہاری کال ریسیو نہیں کر رہا ہوگا۔ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے گڑیا۔ لیکن بھائی جو بھی ہے انہیں کم از کم کال تو ریسیو کرنی چاہیے تھی نا، میرل خفگی سے بولی۔ یمان شاہ اپنی گڑیا کے غصے پہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پریشے صوفے پر پڑے کشن کو اٹھا اٹھا کر نیچے زمین پر رکھ رہی تھی۔ اس نے تقریباً تمام کشن زمین پر ایک ساتھ جوڑ کر ایک نظر ان کشن کی طرف دیکھا۔ جب اسے لگا کہ اس کا کام بالکل درست ہوا ہے تو وہ خوش ہوتے چھلانگ لگا کر صوفے پر کھڑی ہوئی۔ اس نے صوفے پر کھڑے ہو کر کشن گننا شروع کیے، اور اگلے ہی لمحے صوفے سے چھلانگ لگا کر کشن پر گری تھی، اور ساتھ ساتھ اونچا اونچا کھلکھلانے لگی۔ اسے یہ عمل پسند آیا تھا۔ وہ دوبارہ صوفے پر چڑھی اور صوفے سے ان کشن پر چھلانگ لگائی، اور دوبارہ اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ گھر کے داخلی دروازے پر داخل ہوتی اریبہ نے اس کی کلکلاہٹ کو سنا تھا۔ اس کا دل بے چین ہوا تو اس نے تیز تیز قدم لینا شروع کیے۔ ریحام اور جبران اس کے پیچھے ہی تھے۔ جبران نے ہی انہیں ریسیو کیا تھا اور ان دونوں کو گھر لے کر آیا تھا۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی، جو زمین سے
اٹھ کر صوفے پر کھڑی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے اس عمل پر اریبہ کی آنکھیں پوری طرح پھیل گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی کہیں اسے چوٹ نہ لگ گئی ہو، مگر اگلی صورتحال دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ پریشے کشنز کے اوپر بیٹھی اونچا اونچا کھلکھلا رہی تھی۔ وہ اتنا خوش ہو رہی تھی کہ اسے اتنا خوش ہوتے دیکھ کر اریبہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو ٹھہر گئے۔ کتنا تڑپی تھی وہ اپنی اس ننھی سی جان کو دیکھنے کے لیے۔ ممتا کی تڑپ نے اسے ایک بھی لمحہ سرکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پریشے اس اچانک افتادت پر یک دم پریشان ہو گئی۔ وہ تو کھیل رہی تھی۔ اریبہ کے آنسو پریشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ پریشے کا چہرہ سامنے کرتی بار بار اس کے ماتھے کو، اس کے گالوں کو، اس کی آنکھوں کو چوم رہی تھی۔ کتنی ہی تڑپ تھی اس کے لمس میں، کتنی ہی برداشت کی تھی اس نے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، فقط وہ ایک دن بھی اس سے دوری برداشت نہیں کر پائی۔ وہ ایک ماں تھی اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی، نہ ہی کبھی اپنی اولاد کو بھولتی ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی اولاد یاد رہتی ہے، اس کی محبت اپنی اولاد کے لیے قائم رہتی ہے، بشرطیہ کہ اس کی ماں کے سینے میں دل ہونا چاہیے، ممتا کی محبت ہونی چاہیے۔ پریشے حیران سی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ کافی شاکڈ کا عالم تھا۔ اسے تو نہیں پتا تھا کہ اس کی ماما آنے والی ہے۔ ماما! اس نے پکارا تو اریبہ کے جلتے دل پر جیسے کسی نے برف کا ڈھیر رکھ دیا۔ وہ بہتی نگاہوں سے اسے اپنے سینے میں سختی سے پیوست کرتی اس کے چہرے کو چومے جا رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے ریحام اور جبران آرام سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اریبہ پریشے کے لیے کتنا تڑپی ہے۔ فقط ایک رات میں سمرین اور ساحل بھی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میری بچی، ماما اب آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، کبھی آپ سے دور نہیں جائے گی، چاہے ماما کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اریبہ اس کے ننھے ننھے دونوں ہاتھوں کو چومتی نم آواز میں بولی تو کچھ فاصلے پر کھڑے ریحام نے زخمی نگاہوں سے اریبہ کو دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے یہ بات بھول گئی تھی، لیکن اگر ریحام نے یہ بات بولی ہوتی تو وہ اب تک اس کا دماغ ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ گھر کے باقی افراد بھی لاؤنج میں آ چکے تھے، کوئی بھی اریبہ سے نہیں ملا تھا، سب چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابھی جبران کچھ کہتا یا کوئی اور آگے بڑھتا جب فہد اپنی ماں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں مشترکہ سلام لیا تھا، جبکہ اس کی آواز پر سب نے چہرے گھما کر پیچھے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں فہد اپنی ماں تارا کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا اور اب لاؤنج کی طرف آ رہا تھا۔ فہد کے بغل میں موجود ادھیڑ عمر کی عورت کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ وہ عورت کافی نڈھال سی اور بیمار سی لگ رہی تھی، البتہ چہرے پر بے حد سادگی تھی۔ وہ سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی، مگر بہت پروقار لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ کون ہے؟ جبران نے تارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو فہد نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک نظر اپنے بغل میں کھڑی اپنی ماں کو دیکھا اور پھر انہیں اپنے بازو کے ہالے میں لیتے ہوئے قدم
آگے کی جانب بڑھائے۔ ابھی وہ جبران کو کوئی جواب دیتا جب اس کی نظر لاؤنج میں کھڑی اریبہ پر پڑی۔ اس کی نظریں ساخت ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے اریبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بہن اتنی جلدی اسے مل جائے گی اور اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں مزید ضلالت باقی ہے۔ اریبہ فہد پکارتا ہوا اس کے قریب گیا۔ کچھ لمحے کھڑے ہو کر بے یقینی سے اسے دیکھا، جو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے فہد نے اسے کس کے اپنے گلے لگا لیا، جس پر سب کے منہ ہی کھل گئے، جبکہ ریحام نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر قدم اس کی طرف بڑھائے، مگر فہد کے الفاظوں پر رک گیا۔ اریبہ، میری بہن، میری شہزادی، فہد کی پکار میں تڑپ تھی، جسے اریبہ نے بخوبی محسوس کیا تھا، جبکہ باقی سب فہد کے الفاظ بہن پر بے یقینی ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ اریبہ بے حد حیرانگی سے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اب اس کی پیشانی پر لب رکھ رہا تھا۔ تم میری بہن ہو اریبہ، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، کتنی ذلت برداشت کی میں نے، کتنا خوار ہوا ہوں میں، مگر اللہ نے میرے محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا، مجھے میری بہن مل ہی گئی۔ تم میری بہن ہو، میری بہن۔ فہد شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتا اپنی بہن کو اپنی پہچان کروا رہا تھا، جبکہ اریبہ کے تو مانو اعصاں حیرت کے مارے خطا ہو چکے تھے، جبکہ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ سب تماشائی بنے حیرت زدہ نگاہوں سے کبھی اریبہ کو دیکھ رہے تھے اور کبھی فہد کو، اور تیسری خاتون تارا تھی، جسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے فہد، کیا بول رہے ہو یہ تم؟ جبران سنجیدگی سے بولتا ہوا آگے بڑھا، جب فہد نے ہاتھ سے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ میری بہن ہے اور وہ میری ماں ہے، میری سگی ماں، جس نے میری بہن کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی قید میں گزار دی، جسے میری سوتیلی ماں نے کھوٹے پر بھیج دیا تھا، اور جب اس کا اس سے بھی دل نہ بھرا تو اس نے میری بہن کو بھی کھوٹے پر بھیج دیا، مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ماں نے میری بہن کو بچا لیا اور اسے ایک ایماندار شخص کے حوالے کر دیا، جس نے اریبہ کی پرورش کی، اسے بیٹی بنا کر پالا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میری بہن ہے اریبہ، ہما تمہاری ماں، اس نے تمہیں کھوٹے پر بھیجا تھا، وہ میری سوتیلی ماں تھی، مگر وہ تمہاری سگی ماں تھی، پھر بھی اس نے تمہیں کھوٹے پر بھیج دیا۔ اسے ذرا ترس نہیں آیا، مرتے وقت وہ مجھے سب کچھ بتا گئی تھی، اس نے کیا کیا گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں، وہ سب کچھ بتا کر گئی تھی، لیکن اس میں بھی جھوٹ کا عنصر شامل تھا۔ اس نے میری ماں کو کھوٹے پر بیچا، میری بہن کو بیچا، جسے اس نے 9 ماہ اپنے کوکھ میں پالا تھا، میری زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ عورت اس قدر کر سکتی ہے۔ میں اپنی ماں کی ممتا کے لیے اتنے سالوں سے ترسا ہوں، گھٹ گھٹ کر زندگی جیتا رہا ہوں۔ اب اگر اللہ نے نوازا تو ماں اور بہن دونوں سے نواز دیا۔ اریبہ تم میری بہن ہو، اریبہ وہ ہماری ماں ہے۔ فہد تارا کا ہاتھ پکڑتا اریبہ کے مقابل لا کر کھڑا کرتا، دونوں کو اپنے بازو کے حالے میں رکھتا، دونوں کی پیشانی کو باری باری
چومتے ہوئے بولا۔ تارا کی آنکھوں میں تو بے شمار آنسو بہہ کر اس کے عارض کو بھگو رہے تھے، جبکہ اریبہ ابھی بھی بے یقینی سے نم نگاہوں سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو باتیں فہد اسے بتا رہا تھا، کیا وہ سچ میں حقیقت تھی؟ میں آپ کی بہن اریبہ فہد کی طرف دیکھتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ہاں، تم میری بہن ہو، یہ میری ماں ہے۔ قسمت نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا تھا، مگر اب مجھے میرا سب کچھ مل گیا ہے۔ فہد کی آواز میں اذیت تھی جو اس نے برداشت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار خوشی کے آنسو آنکھوں سے باہر نہیں نکلے تھے، جبکہ باقی سب ہکا بکا یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا کہ اس گھر سے بچھڑے رشتے اچانک مل جائیں گے۔ کوئی اکیلا شخص اچانک ایک دن مکمل ہو جائے گا۔ ایمان شاہ بے حد سنجیدگی سے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا۔ اسے اس سب کا اندازہ پہلے ہی تھا، لیکن جبران اس سب سے ناواقف تھا، اور کچھ ایسا ہی حال رویام خان کا تھا اور باقی سب افراد کا۔ میرل بے یقین نظروں سے فہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب وہ جو اس کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا، اس کی وجہ اتنی بڑی بات سے فہد نے اسے بے خبر رکھا تھا۔ اور جبران شاہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ فہد کو دیکھتے غصے سے اس کے ماتھے پر تیور بنے تھے، جس نے اسے بہن والی بات سے بے خبر رکھا۔ میں بہن تمہاری، کیسے جھوٹ بول رہے ہو تم؟ اریبہ نے جھٹ سے فہد کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ وہ تو فہد کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، اسے تو بس اتنا بتایا تھا کہ فہد جبران کا دوست ہے اور وہ بھی اسے گلے لگا رہا تھا۔ اریبہ نے جھٹ سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ مجھے خود سے دور مت جھٹکو، میں سچ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اریبہ کی بے یقین نظروں کو دیکھتے فہد گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں کیسے تمہارا یقین کر لوں؟ اریبہ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسا بھائی؟ اس کا تو کوئی بھائی نہیں تھا نا، وہ تو اکلوتی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی۔ یہ تصویر دیکھو، اور یہ والی تصویر بھی دیکھو، یہ دیکھو، بالکل تم میرے جیسی ہو، بچپن میں بالکل میرے جیسی ہو، فہد خوشی سے کہتا اس کے سامنے اپنا موبائل کر گیا، جس میں اریبہ کی بچپن کی تصویر اور اس کے اپنی بچپن کی تصویر بھی تھی۔ اریبہ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل فہد کی طرح تھی۔ لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ڈھیر سارے آنسو اریبہ کی آنکھوں سے نکلتے فرش پر گرے تھے۔ یہ دیکھو نشان۔ فہد اپنا بازو قریب کرتے اسے اپنے ہاتھ پر ایک کالا سا نشان دکھانے لگا۔ بالکل ایسا نشان تمہارے بھی بازو پر ہے، تم دیکھو، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا، ہم DNA ٹیسٹ کروا لیں گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ فہد کی بات سنتے اریبہ نے اپنی آستین کو تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کالے سیاہ نشان کو دیکھا، جو نشان بالکل فہد کے ہاتھ پر بھی بنا ہوا تھا، اور بے یقینی سے وہ نیچے فرش پر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ رویام خان اس کی طرف بڑھتا جلدی سے اسے بازو کے گہرے میں
لے گیا۔ نہیں نہیں رویام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، میں ساری زندگی اکیلی رہی ہوں۔ جب مجھے ایک بھائی کی ضرورت تھی، میرے ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا، اور اب یہ آ گیا میرا بھائی بنے، تب کہاں تھا؟ جب مجھ پہ ظلم ہو رہے تھے، تب میرا بھائی کہاں تھا؟ جب اریبہ باہی ہو گئی تھی، وہ بری بن گئی تھی، اسے سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رو رو کر ریحام کے سامنے بولتی، سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ تارا بھی نیچے بیٹھتی اریبہ کو گلے لگا کر اسے دلاسا دینے لگی تھی، اور اریبہ کو تو پہلی دفعہ ماں کا لمس ملا تھا۔ وہ تو تارا کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے شک وہ اس کی اپنی ماں نہیں تھی، سوتیلی تھی، لیکن اس کی سگی ماں سے تو لاکھ گنا درجہ بہتر تھی۔ اپنی سگی ماں نے تو اسے ایسی جگہ بھیج دیا تھا جہاں سے مائیں اپنی بیٹیوں کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مما، اور اریبہ کے منہ سے ماما سن کر تارا بھی اس کے ساتھ لگی مزید رونے لگی تھی۔ وہ اس کے سگی بیٹی نہ سہی، لیکن وہ اس کی بیٹی تو تھی، اس کے شوہر کی نشانی، جسے وہ غلط سمجھی تھی، لیکن اس کا معصوم خان وہ تو بے حد بھولا تھا، جو ہما جیسی عورت کی چال نہیں سمجھ سکا تھا۔ اور یہ وہ بچی تھی جسے بچاتے بچاتے تارا نے اتنے سال قید میں کاٹے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس بچی سے دوبارہ مل سکے گی، وہ بھی ان حالات میں۔ ماما، آپ نے مجھے اس دن بچایا نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ اریبہ تارا کو دیکھتے جیسے سچ ایک بار پھر سن کر یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ بس بس میرا بچہ، اب ہم مل گئے ہیں نا، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تارا نے اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے اریبہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی، چلو اٹھو یہاں سے۔ تارا نے اریبہ کو اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ تارا نے فہد کو اشارہ کیا تو فہد بھی تارا اور اریبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اریبہ نے بھی فہد کو دیکھا، دونوں بچے ہی تارا کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے اور سارے گھر والے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرل بھی آریان کو لے کر باہر آ گئی تو فہد نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر تارا کی گود میں رکھا۔ ماما، یہ آپ کا پوتا۔ اور تارا تو اس بچے کو دیکھ کر خوشی کے مارے پھولے نہیں سما پا رہی تھی، جو بالکل فہد کی طرح تھا۔ تارا نے اس بچے کے ماتھے کو چوما۔ بہت پیارا ہے میرا پوتا، تارا مسکراتی ہوئی بولی۔ ادھر آؤ تم بھی، میرل ماما سے ملو۔ فہد میرل کو دیکھتے بولا، جو بچے کو پکڑا کر چلی گئی تھی۔ میرل بھی چلتی ہوئی فہد کے پاس آئی۔ السلام علیکم ماما۔ میرل نے سلام کیا تو تارا نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو فہد تھوڑا پیچھے کھسک گیا اور میرل وہاں بیٹھ گئی۔ میری بہو بھی بہت پیاری ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ فہد چاند کا ٹکڑا ہے۔ تارا کی تعریف کرنے سے میرل شرمائی تھی اور فہد کی طرف دیکھا تو فہد نے بھی آنکھ ونکی تو میرل ہڑبڑا گئی۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اریبہ کے پاس پریشے، ساحل، سمرین، ریحام آ کر کھڑے ہو گئے اور فہد نے میرل اور اپنی ماں تارا کو بازو کے حصار میں لیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر ان کی زندگی میں دستک دی تھی۔ جبران اور ماہم رانیہ یمان چاروں بھی بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ اریبہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہاں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ کر آئی تھی، لیکن ایک ماں کے ممتا اور پیار کا سایہ
اسے بھی نصیب ہو چکا تھا۔ وہ جو شخص چند پل پہلے اس کے لیے غیر تھا، اب اس کا بھائی اس کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ لیکن جیسے جیسے فہد اسے حقیقت بتاتا گیا، اس کا دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے۔ اسے اب سمجھ آیا وہ کیوں اتنی بری تھی، کیونکہ وہ ایک ناجائز اولاد تھی اور ایک بد کردار اور بے حیا قسم عورت کے کوکھ سے جنم لے کر پیدا ہوئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رانیہ کا اور پریشے کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ رانیہ نے دوسری پوزیشن لی تھی، جبکہ پریشے نے کوئی پوزیشن نہیں لی تھی، اور اسی بہانے سے رانیہ بچی بن کر کب سے اسے چڑھا رہی تھی۔ تارا بھی جی بھر کر اپنی نواسی اور نواسے کو پیار کیا تھا، اور اریبہ کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا فہد سے دور ہونے کا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے دیکھتے اس کا دل بھر آتا تھا۔ کاش فہد اسے پہلے ڈھونڈ لیتا، اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتا، اس کی تربیت بھی کوئی اور کرتا۔ کاش دلاور خان کام سے زیادہ اریبہ کی حفاظت کرتا، اسے کبھی زندگی میں اتنے تلخ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج رات فہد کی برتھ ڈے تھی، جو صرف اور صرف میرل کو ہی یاد تھی، اور اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ فہد ابھی تک تارا اور اریبہ کے ساتھ روم میں تھا، اور میرل اپنا روم فہد کے لیے گلاب کی پھولوں سے سجا رہی تھی تاکہ اسے سرپرائز کرتے، اور یقیناً فہد سرپرائز ہونے بھی والا تھا، اور میرل کی شامت آنے والی تھی۔ دیکھ لیں شاہ جی، ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لیں۔ یمان شاہ جو ابھی کمرے میں آیا تھا، رانیہ نے اسے اپنا رزلٹ کارڈ تھماتے پھر سے دکھایا تاکہ وہ اس سے آگے پڑھنے کا کبھی بھی نہ کہے۔ ہاں ہاں دیکھ لیا، صبح سے 10 دفعہ دکھا چکی ہو۔ بس کر جاؤ پرنسس، دیکھ لیا ہے، نہیں کہہ رہا آگے پڑھنے کے لیے۔ ابھی تو تمہیں مجھے بابا کے عہدے پر فائز کرنا ہے۔ سب کی شادی ہو گئی، سب کے بچے ہو گئے، ایک میں ہی ہوں جو ابھی تک خود کو کنوارا خود محسوس کر رہا ہوں۔ یمان شاہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ رانیہ کی پلکیں لرزی تھی اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے۔ یمان شاہ نے اپنے لبوں میں پیوس کرتے شدت سے اس کی سانسیں خود میں قید کی تھی، جبکہ ہاتھ اس کے شرٹ کے اوپر ہی دھڑکنوں کو سہلانے میں مصروف تھے، اور دوسرا ہاتھ ناف کے نیچے نازک حصے پر رینگ رہا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب کر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں، اینڈ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ضرور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی، اور پلیز سبسکرائب کر دیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔